جیسے ترکی میں ہوا یہ کہ مصطفیٰ کمال باشا نام کے شخص کو انہوں نے اپنا لیڈر بنایا ترکیوں نے، خلافت عثمانیہ کے ختم کرنے کے بعد۔ مصطفیٰ کمال باشا کون ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے بہت روشن خیال آدمی، بہت ترقی چاہنے والا آدمی۔ وہ ایک فوجی لیڈر تھا اور اس کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا کہ یہ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، جیسے یہاں ہندوستان والوں نے اچھے دن آئیں گے کہہ کر کے بیوقوف کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا تھا۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، جب کوئی ڈمرو بجاتا ہے تو اس وقت اچھا لگتا ہے، لیکن جب کھیل ختم ہو جائے تو سب کھجلی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں مصطفیٰ کمال باشا کو ترکیوں نے اٹھایا، اس نے صرف 11 سال کے اندر 650 سال سے چلی ہوئی خلافت عثمانیہ کی نشانیوں کو ختم کر دیا۔ اذانوں کو اس نے بند کروایا تھا، اذان دینے پر پابندی لگا دیا تھا۔ کون؟ مصطفیٰ کمال باشا۔ حجاب پر پابندی لگایا کہ کوئی عورت حجاب نہیں پہنے گی، آج تک اس کے اثرات باقی ہیں ترکی میں۔ یورپ کے رنگ میں رنگنے کے لیے یہ یورپیوں کا پیدا کیا ہوا شخص تھا، مصطفیٰ نام ہے، اور اس نے قرآن پاک کو تک عربی میں پڑھنے کی پابندی لگا دی تھی کہ عربی زبان ہی نہیں چلنی چاہیے، جو کچھ پڑھو وہ ترکی زبان میں ہو، قرآن ترکی زبان میں پڑھو، نمازیں ترکی زبان میں پڑھو، اذان بھی اگر دینا ہے تو ترکی زبان میں۔ کیوں؟ یہی چوہا ہے جو مین وائرنگ کاٹنا چاہتا ہے۔ عربی زبان ایسی ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ حرم کعبہ میں جب ہم جاتے ہیں، کیا افریقی، کیا امریکی، کیا آسٹریلوی، کون کہاں سے ہے معلوم نہیں، لیکن جب اپنے رب کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ یہ عربی زبان ہے۔ جس خطے میں بھی جاؤ، نماز اگر کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ ہی سے شروع کرتا ہے۔ اس زبان سے ہم سب کو جوڑا گیا تھا، اور اس چوہے نے اسی کو کاٹنے کی کوشش کی۔ اس زبان کو ختم کرو۔ اور ترکی میں صرف 11 سال کے اندر اس نے پورا نقشہ بدلنے کی کوشش کی، بدل بھی دیا۔ علماء کو اس نے قید کیا، مارا، جیلوں میں ڈالا، اور جو ماڈرن تھے ان کو آگے کیا۔ ترکی کا لا بنایا اس نے، سمویدھان جیسے ہے، اور سیکولرزم پر ترکی قائم رہے گا، یہ وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی بھی صدر غیر سیکولر آئے تو فوج کو اختیار ہے کہ اس کا تختہ پلٹے اور فوج قابض ہو جائے، یہ آئین میں اس نے لکھوایا۔ ایسی ایسی چیزیں کہ پوری ترکی کو یورپ کے ہاتھوں بیچ دیا کہ ترکی اپنی ہی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ دریائے فاسفورس سے جتنے بھی جہاز گزریں گے وہ کوئی ٹیکس نہیں دے گا ترکی کو۔ پورا یورپ ترکی کی زمین آج بھی استعمال کرتا ہے، کوئی ٹیکس نہیں دیا جائے۔ یہ کون ایگریمنٹ بنایا؟ مصطفیٰ کمال باشا، جس نے ابھی مسجد آیا صوفیہ جو معاملہ ابھی چند دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا، یہ 500 سال سے مسجد تھی اور اس کو اس نے بدل کر کے میوزیم بنا دیا تھا۔ یہی وہ شخص تھا مصطفیٰ کمال باشا۔ ترقی کے نام پر، ماڈرنیٹی کے نام پر، جدت کے نام پر پورے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر دیا تھا۔ لیکن جب یہ مرا تب علماء کو پتا چلا کہ یہ یہودی تھا، اسلام کا لباس اوڑھ کر کے مسلمانوں میں آیا تھا۔ ایک فرقہ ہے یہودیوں کا، دونما فرقہ، جو لوگ اپنے بچوں کا نام ہی مصطفیٰ، مرتضیٰ، محمد، احمد رکھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں مسلمانوں، لیکن ان سے وعدہ لیتے ہیں، عہد لیتے ہیں کہ تم اسلام کی بیخ کنی کرو گے، جڑیں کاٹو گے، مسلمانوں میں جماعتیں بناؤ گے، ان میں فرقے پیدا کرو گے، یہ عہد لے کر کے نکلتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص تھا مصطفیٰ کمال۔ میرے عزیزو، ان منافقین کی اگر فہرست گناؤ تو بہت لمبی چلی جائے گی، لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ ہم پہچان نہیں پاتے اور یہ بہت نقصان کر جاتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے، ان کا علاج کیا ہے؟ وہی میں نے شروع میں جو بتایا، بلی پالو۔ تم اہل سنت و جماعت کے علماء کی صحبت اختیار کرو، دینی کتب کا مطالعہ اپنے لیے لازم پکڑ لو، بعد میں کوئی بھی آ کر کے تمہیں بہکائے گا نہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عزت و وقار کو سنبھال کر کے رکھیں۔ آج ہماری قوم علماء سے دور ہے تو ان کے اخلاق سے بیزار ہو کر کے دور ہو گئی ہے، وہ اپنی وقار کو سنبھال کر کے نہیں رکھ رہے، جس کی وجہ سے قوم ان کے قریب آنے سے کترا رہی ہے۔ ارے ان کے پاس کیا جائیں، آج ان کی بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں علماء کو بھی کہتا ہوں کہ اپنا وقار سنبھالو، اپنی عزت سنبھالو۔ آج بھی قوم پیاسی ہے، تمہارے صحبت میں گزارنا چاہتی ہے وقت۔ بہت دور دور سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مہینے میں 2 دن ہمیں ملتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کسی
बाअमल आलिम की सोहबत में गुजारें, कहाँ जाएं? अजीज़ान गिरामी, इन उलमा को चाहिए कि वो अमल के मैदान में आएँ, अपना तकवा और अपनी परहेजगारी को संभालें। बहरहाल ये मुनाफिकत का टॉपिक बहुत तवील है। दो चीज़ें मैंने जिक्र किया। एक आदत इनकी ये है कि ये काफिरों को दोस्त बनाते मोमिनीन को छोड़ करके। ये सिफत अगर किसी में मिलती है तो उससे दूर हो जाओ, बेजार हो जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि ये तुमको भी काफिरों की सोहबत में ले जाएगा। अगर किसी को देख रहे हो कि ये बार बार मुसलमानों की बुराई करता है और सिर्फ काफिरों की तारीफ करता है, तो समझ जाओ कि मुनाफिक है, इसका दिल मुनाफिक हो गया है। ऐसे से अपने आप को दूर कर लो। मुसलमान जितना भी गिरा हुआ हो अखलाकी एतबार से, लेकिन इसकी बख्शिश की उम्मीद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्श देगा। लेकिन जो खुदा को ही अपना दुश्मन समझा हुआ काफिर है, उसको तुम कैसे अच्छा कह सकते हो? जो तुम्हारे पैदा करने वाले का ही नहीं हो सका, वो तुम्हारा कहां से हो सकेगा? इस बात को हमेशा अपने बांध करके रख लो। यह हमारी नसीहतों में से एक चीज तो यह है कि मुनाफिकीन, कैसर और किसरा, ये दो सुपर पावर का नाम मैं बता रहा हूं। रोम का बादशाह, ईरान का बादशाह। रोम के बादशाह को कैसर कहते थे, ईरान के बादशाह को किसरा कहते थे। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में ये दोनों भी कंट्रीज फतह हो गई, ये दोनों सुपर पावर टूट कर बिखर गए। रोम भी और इधर का ईरान भी, दोनों भी सल्तनत इस्लामिया में दाखिल हो गए, खिलाफत इस्लामिया में आ गए। अब मसला ये था कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सहाबा वहाँ का माले गनीमत लेकर के आए। माले गनीमत किसको कहते हैं? जब दुश्मन सारी चीज़ें छोड़कर चला जाए तो जो बचा हुआ माल है वो फतह पाने वाली जमात का होता है। तो सहाबा वहाँ से माले गनीमत लेकर के आए। उस माले गनीमत में एक बहुत ही कीमती कालीन भी आया, वो किसरा के यहाँ दरबार में बिछाया जाता था। उस कालीन की अहमियत इतनी थी कि अगर दुनिया के किसी शख्स को बादशाह उस कालीन पर बिठा दे तो जिंदगी भर फख्र करता था कि किसरा के महल के उस फला कालीन पर बैठा हुआ मैं आदमी हूं। वो फख्र करके लोगों को बताता था कि वो बहुत ही कीमती कालीन था, और ऐसे वैसे किसी हर आदमी को बिठाता भी नहीं था। जब किसी को बहुत नवाजना होता था बादशाह को, उस कालीन पर वो बिठाता था, किसरा के दरबार का कालीन। अब जब किसरा की सारी सल्तनत टूटकर बिखर गई तो वो कालीन भी माले गनीमत में आया। सहाबा उसको मदीना लेकर के आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मदीना तैयबा, जहां सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना है। सहाबा ने कहा, या अमीर अल मोमिनीन, माले गनीमत में एक बहुत कीमती चीज़ आज हमारे हाथ आई है। कहा, क्या चीज़ है? कहा, वो कालीन जिस पर बैठने के लिए हर कोई तमन्ना करता था, किसरा बादशाह के दरबार में बिछा हुआ कालीन, और उस पर बैठ करके जाने वाला जिंदगी भर फख्र करता था, आज वो हम लेकर के आए। इसको कहाँ रखा जाए? क्या आपकी कुर्सी उस पर बिछाई जाए या मिंबर पर रखा जाए? कहाँ रखा जाए? सुनो मेरे अजीजों, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ए मेरे साहबा, लाओ उस कालीन को। देखा, निहायत ही नफीस, उम्दा, कीमती कालीन। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर बिछाओ, हर नमाजी अपना पैर पोंछकर अंदर आएगा। जो रसूलुल्लाह की मस्जिद में आएगा वो अपना पैर पोंछ करके आएगा। ये है मोमिन कामिल जो बताता है इज्जत है तो रसूलुल्लाह के कदमों में है। हम कालीन पर बैठ करके जिंदगी भर फख्र करेंगे। फरमाया, उस कालीन की हैसियत रसूलुल्लाह के गुलामों के तलवे हैं, उन तलवों के नीचे वो कालीन होगा। आज ये चंद सिक्कों के लिए, थोड़ी सी अपनी इज्जत के लिए मुशरिकीन के पास बैठ करके सोचते हैं कि एक सेल्फी ले लेंगे इनके साथ बैठ करके, मेरी इज्जत में इजाफा हो जाएगा। तुम्हारी सेल्फियां जो है ये सारी चीजें दोज़ख में ले जाएंगी। किसी के साथ बैठ करके तुम ये सोचते हो कि मेरी इज्जत में इजाफा हो जाएगा, दिखाऊंगा मैं सबको, फलां लीडर के साथ बैठे हो, ये देखो सेल्फी है। मेरे अजीज, तो फख्र करना तो इस बात पर चाहिए था कि मैं गुंबद खजरा की छांव में आया हूं,
میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آیا. اگر اپنی نسبت پر فخر کرو تو یہ تمہارا حق ہے. اس لیے کہ حضرت عمر فاروق نے بھی بتایا, جب ان کو امیر المومنین کہا گیا تو وہ رو پڑے. کہا کہ اے لوگو, آج جو تم نے مجھے بلایا امیر المومنین, یاد رکھنا میری اپنی حیثیت تو یہ ہے کہ میں خطاب کا وہی بیٹا ہوں جس سے بچپن میں 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی. آج میں 6 ملکوں کا تنہا نگہبان ہوں, صرف اس لیے کہ میں دامن رسول سے وابستہ ہوں. ہماری جو عزت ہے وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, عزت جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے پاس ہے. اور اس نے اپنے محبوب کو عطا کی, اور محبوب کے صدقے میں جو ان سے قریب ہوا انہیں عزت ملی ہے. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے وہ صوفیاء جو سوکھی روٹی کھاتے تھے, لیکن حکومتیں ان کے پاس اپنی کرسیاں لے کر کے آتی تھی. مرد قلندر حضور سیدی آقائی سید العلماء ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اسی ہندوستان کی مہارانا متحرہ کے بہت پرانے نہیں, سن 1975 میں آپ کا وصال ہوا ہے. یہ وہ زمانہ تھا ایمرجنسی اور ڈکٹیٹرشپ, آج جو ہے اس سے بھی زیادہ ڈینجر اندرا گاندھی کا زمانہ تھا. لیکن سید العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اثر مومنین پر اتنا زیادہ تھا, وہ فقیرانہ زندگی گزارتے رہے. اور اس وقت ملک کی پرائم منسٹر نے یہ آفر دیا کہ آپ کو ایک MP سیٹ دے دی جائے گی, آپ راجیہ سبھا کے ممبر بن جائیں, آپ کرسی لے لیں. سید العلماء کا وہ تاریخی مقولہ ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ جس کے پاس آیت الکرسی ہے اسے تمہاری کرسی کی ضرورت نہیں. اللہ نے ایک بڑی کرسی سے نوازا ہے. کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. اے عزیزو, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ان کو راضی کیا, ان کو راضی کیا, پھر وہی تمہارے اوپر بھی مسل مشہور ہو جائے گی, دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اللہ تعالی ہمیں ایسی صفت سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.